اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت فرمائی، اور والدین کے اوپر اولاد کا حق ہے کہ ان کی ہی تربیت کریں، اور اس سلسلے میں آج کل کم قسمتی سے ہمیں اتنا ہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ بس اس سکول میں پڑھائیں گے، پھر اس میں پڑھائیں گے، پھر یونیورسٹی میں اس میں داخلہ دیں گے، پھر میں اس کو جاب مل جائے گا، اتنی تنخواہ حاصل، بس ہمارا اوڑھنا بچھونا یہی ہے۔ اور پھر بات کریں تو کہتے ہیں جی دین دنیا ساتھ ہونا چاہیے نا، جی بہت اچھی بات ہے، ساتھ ہونا چاہیے، لیکن یہ تو دنیا آگے نکل گئی ہے کے لیے، یا ایک دن دکان پر نہ جائے پھر کیا حال کرتے ہیں، لیکن کبھی نماز کے لیے بھی ایسے کی ہے، مسجد میں آنے کے لیے بھی کیسے کی ہے، تو ساتھ ساتھ نہیں ہے، دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، اور دین کا تو ہم نے ورقہ ہی پھاڑ دیا ہے، وہ تو بالکل ایک سرسری طور پر کبھی چلتے پھرتے کوئی تھوڑا بہت ایک آدھ جملہ کوئی کہہ دے تو کہہ دے، ورنہ وہ بھی نہیں کہتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی یہ تربیت فرمائی۔ ایک غزوے کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں غلام اور باندیاں آئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گئیں اور عرض کی، ابا جان میری چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے، پانی بھرتے بھرتے میرے سینے پر مشکیزے کے نشان پڑ گئے، آپ کے پاس باندیاں خادم آئے ہوئی ہیں مال غنیمت میں، ایک مجھے بھی مل جائے تو گھر کے کاموں میں مجھے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ ایک لاڈلی بیٹی اپنے والد محترم سے درخواست کر رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بیٹی غلام اور خادمہ دینے میں تو بدر کے یتیم تم سے مقدم ہیں، جو بدر میں یتیم ہو گئے ہیں یہ تو ان میں تقسیم ہوں گے، میں آپ کو اس سے ایک اچھی چیز بتاتا ہوں، اس سے ایک بہتر چیز بتاتا ہوں، وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام اور خادم سے بہت بہتر ہے، یہ غلام اور خادم سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگی، میں اللہ کی تقدیر پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رخ پھیرا، مال سے اعمال کی طرف رخ پھیرا، اور آپ نے پوری امت کا رخ اعمال کی طرف۔ مال تو جتنی ضرورت کی چیز ہے تو آدمی استعمال کرے، حلال اور جائز طریقے سے کمائے، اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن اوڑھنا بچھونا اس کو نہیں بنانا جیسے آج ہم نے بنا لیے، دوستیاں اسی کے لیے، دشمنیاں اسی کے لیے، لڑائیاں اسی کے لیے، قتل و غارت اسی کے لیے، سب کچھ وہی اوڑھنا بچھونا، دل و دماغ پر وہی سوار ہے، نہیں وہ ہاتھ کی چیز ہے، ایمان دل کی چیز ہے۔ صحابی حاضر خدمت یہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوے میں مال غنیمت میں سامان خریدتا رہا بیچتا رہا، مجھے اتنا نفع ہو، 300 کی چاندی نفع میں بچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ عرض کی حضور ضرور بتائیں۔ فرمایا فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لینا اس سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ 300 کیا ہو یا 3000 کیا ہو وہ تو ختم ہو جائے گی، ساتھ جانے والی دولت نہیں ہے، یہ دولت ساتھ جانے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں فاطمہ دوپہر کو ایک ہاتھ سے چکی پیس رہی ہوتیں، دوسرے ہاتھ سے اپنے بچوں حسنین کو پنکھا چل رہی ہوتیں، زبان سے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی۔ گھر کا کام ہو رہا ہے، بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، آخرت کی تیاری ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں تربیت فرمائی اور اپنی بیٹیوں کو دین کا شرم و حیا کا زیور دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ تشریف فرمائے، بات چل پڑی کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، کسی نے کوئی بتائی، کسی نے کوئی بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر گھر تشریف لے گئے، نبوت کی گود میں پلنے والی فاطمہ سے پوچھنے، فاطمہ تم نے تو نبوت کی گود میں پرورش پائی ہے، ایک سوال آ گیا، جواب تو بتاؤ۔ وہ یہ کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی، اس کا بڑا وصف، اس کی مین کوالٹی کیا ہے؟ کسی نے کوئی بتائی، کسی نے کوئی بتائی، تم بتاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگیں، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے نامحرم مرد کی نظر اس پر نہ پڑے اور اس کی نظر نامحرم مرد پر نہ پڑے۔ یہ جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ حضرت علی واپس چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تشریف فرما تھے، جا کے عرض کرنے لگے، چونکہ اچھا جواب مل گیا تھا، جا کے عرض کہ حضور میں بتاؤں،
آپ نے فرمایا علی تم بتاؤ۔ عرض کہ حضور عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے نامحرم مرد کی نظر اس پر نہ پڑے اور اس کی نظر نامحرم مرد پر نہ پڑے۔ یہ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرط مسرت سے آپ جھوم اٹھے، فرمایا یہ جواب تو میری بیٹی فاطمہ کا ہو سکتا ہے۔ یہ شرم و حیا سے بھرپور جواب، عورت کی عزت اور عظمت پر دلالت کرنے والا جواب میری بیٹی فاطمہ ہی دے سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں تربیت فرمائی اور امت کو نمونہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے 3 بیٹے ہوئے، ایک حضرت حسین، ایک حضرت حسن، ایک حضرت محسن۔ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی بہت دیر تک دنیا میں زندہ رہے۔ اور 2 بیٹیاں ہوئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک کا نام زینب اور ایک کا نام ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ کی بہنوں کے بھی یہ 2 بہنوں کے نام بھی یہی تھے، حضرت زینب اور ام کلثوم۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹیاں ہوئیں ان بیٹیوں کے نام بھی یہی تھے، ایک کا نام زینب اور دوسری کا نام ام کلثوم۔ گویا 5 اولاد تھی، 3 بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، اور بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لاڈلی تھی، ان کی تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، وہ تو مر گیا تھا، اس کی بیٹی باقی تھی، بھائی اس کا مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اس کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے محبوب کی بیٹی دونوں ایک گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبہا فقد اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنا ارادہ ترک کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناگواری پر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الوفات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ صرف چونکہ اکیلی ہی آپ کی اولاد میں سے رہ گئی تھیں اور اکلوتی تھیں اس وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات فرمائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگیں۔ پھر آپ نے بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات فرمائی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا بات فرمائی تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد زندگی میں تو نے فرمایا حضور کا راز میں نہیں بتانا چاہتی، جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے پہلی دفعہ یہ فرمایا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں اور میری وفات کا وقت قریب ہے، تو میں اس پر رونے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، اس پر میں مسکرانے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے پر آپ کی وفات پر حضرت فاطمہ سخت رنجیدہ ہوئیں، سخت رنجیدہ، بلکہ انہوں نے ایک شعر کہا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرن لیالیا، فرمایا کہ مجھ پر ایسی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا کہ اگر وہ مصیبت دنوں پر نازل ہوتی تو وہ دن اس مصیبت کی وجہ سے راتیں بن جاتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتقال پر بہت رنجیدہ اور ان کی طبیعت ناساز ہونے لگی، اور 6 مہینے کے بعد آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اور انتقال سے پہلے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کو لے کر چلیں۔ حضرت علی فرمانے لگے دن کو کیوں نہ لے کر چلیں، زیادہ لوگ شریک ہو جائیں گے۔ تو سیدہ فاطمہ عرض کرنے لگی اس لیے کہ نکاح سے پہلے میرے چہرے پر صرف محمد مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے اور نکاح کے بعد صرف علی المرتضیٰ کی نظر پڑی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میری میت پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے، اس کو یہ اندازہ نہ ہو کہ قد لمبا تھا یا چھوٹا، بدن دبلا تھا یا موٹا، یہ اندازہ اس کو نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اپنی بیٹی کو شرم و حیا کا زیور دیا اور اس انداز میں اپنی لاڈلی بیٹی کی تربیت فرمائی،
اور اولاد کے ساتھ لاڈ، اور سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ اس کی آخرت کی فکر کی جائے، اس کے دین کی فکر کی جائے، یہ سب سے بڑی خیرخواہی ہے۔ باقی خیرخواہیاں جو ہیں وہ چھوٹی خیرخواہیاں ہیں، دنیا کی ہیں، وقتی ہیں، یہ اصل خیرخواہی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 مہینے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طاہرات حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ختم ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین۔